بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد اشفاق۔ آج کی اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے مچھ کے اس دردناک واقعے کی جس نے پورے پاکستان میں غم و غصے کی لہر اٹھا دی ہے۔ پورے ایک ہفتے سے پاکستان کی مشینری جام ہے، پاکستان کی سیاست کا سارا رخ مچھ اور کوئٹہ کی طرف ہو چکا ہے۔ تمام بڑے بڑے سیاسی لیڈر اپنی سیاست چمکانے کے لیے کوئٹہ کے چکر لگا رہے ہیں۔ حکومت پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، عمران خان پر بہت ساری بات ہو چکی ہے اور مزید ہوگی۔ کسی بھی واقعے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس واقعے کی تاریخ کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کے اسباب کو دیکھنا پڑتا ہے۔ جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کے مرض کے حوالے سے وہ پورے آپ کی ہسٹری پوچھتا ہے، آپ کی فیملی ہسٹری پوچھتا ہے، تاکہ اس مرض کو سمجھ سکیں۔ ہزارہ برادری کے ساتھ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں تقریباً 18 سال میں یہ ان کے 1600 آدمیوں کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ اگر ہم دیکھیں 2013 سے 2018 تک نون لیگ کی حکومت میں 500 سے زائد ہزارہ برادری کے آدمیوں کو قتل کیا گیا، بہیمانہ قتل کیا گیا۔ اس سے پہلے پیپل پارٹی کے دور میں بھی اسی طرح قتل عام ہوتا رہا۔ ان دھرنے ہوئے، کئی کئی مہینے چلے۔ خود ایک دور میں قاہرہ صاحب اور پرویز اشرف کو جانا پڑا اور ان کو جا کر ان کو اس دھرنے کو ختم کرانا پڑا۔ نون لیگ کے دور میں بھی جب انہوں نے وزیر داخلہ احسن اقبال تھے تو انہوں نے 2018 میں دھرنا ختم نہیں کیا، تو پھر آرمی چیف کو جانا پڑا احسن اقبال کے ساتھ اور ان کے مطالبات سننے اور ان کو یقین دلایا کہ ان کے مطالبات کو پورا کیا جائے گا۔ ناظرین، ہزارہ برادری یہ تقریباً 1880 میں جب افغانستان میں مین عبد الرحمن کی حکومت تھی تو اس وقت ان ہزارہ برادری پر ظلم و ستم ہونا شروع ہوا، تو وہاں سے لوگ ہجرت کر کے کوئٹہ آئے۔ کوئٹہ کا اس وقت نام تھا مری آباد تھا۔ تو یہ لوگ ہزارہ برادری کے لوگوں نے آئے اور انہوں نے اس مچھ علاقے کو لیز پر لیا اس وقت کی حکومت سے، اس وقت کے علاقے مری آباد جسے اب کوئٹہ کہتے ہیں۔ تو اور یہاں پر یہ وہاں پہ ساکن ہوا، اور اسی دور میں یہ کان کنی انگریزوں کے دور میں ہی شروع ہو گئی تھی۔ انگریزوں نے یہاں پہ کانیں دریافت کی اور کوئلہ اور دوسرے معدنیات کے حوالے سے انہوں نے اپنی سفارشات تیار کی۔ تو یہ پاکستان بننے سے پہلے یہاں پر کان کنی شروع تھی کوئلے کی۔ کہتے ہیں کہ اب بھی آج اتنے ذخائر موجود ہیں کہ پاکستان کی توانائی کے تمام مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، لیکن آج تک ان کان کنوں کی نہ ہی انہوں نے کوئی حفاظت کا بہترین انتظام کیا گیا، نہ ہی کوئی بہترین قانون سازی کی گئی۔ آج بھی کوئٹہ میں یہ مچھ میں 1923 کا وہ قانون چل رہا ہے، اسی کے تحت نہ انہوں نے 1995 کی شکوں کا اضافہ کیا گیا، نہ ہی 2006 کے۔ اس سے بہتر تو کے پی کے میں ہے جہاں پہ 2019 کا ایکٹ نافذ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ پوری وہ سہولیات نہ دی جاتی ہوں، لیکن پھر بھی وہاں پر تقریباً 2000 کے قریب کارکن ہیں اپنے کے پی کے میں، تو ان کو باقاعدہ اس نئے ایکٹ کے تحت ان کو مراحت مل رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں کوئٹہ میں نہیں لاگو کی گئی۔ کیا وجوہات تھی، کیوں تھا؟ اس کے ایک بہت بڑے اسباب ہیں جنہیں دیکھنے کی ضرورت ہے موجودہ حکومت کو بھی اور تمام سیاسی پارٹیوں کو۔ آج ہم دیکھیں کہ اگر ہم دیکھیں جب 2013 کے بعد جب نون لیگ کی حکومت آئی تو پھر کوئٹہ بلوچستان میں کوئٹہ میں عبد المالک کی حکومت آئی۔ عبد المالک نے 2 سال میں اچھا کام کیا، کیونکہ بہت سارے مسائل حل کیے۔ یہ اغوا برائے تاوان اور اس قسم کے واقعات کو اس نے ختم کر کے رکھ دیا تھا، لیکن پھر ہمارے ایک مہربان نے آ کے عبد المالک کی حکومت کو ختم کیا اور نئی حکومت قائم کی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ میرا اشارہ جناب آصف علی زرداری کی کتاب ہے، انہوں نے اپنی پولیٹکس کے ساتھ ایک اچھی حکومت کو اٹھا کر گھر بھیج دیا تھا، جو عوامی مسائل کا حل کر رہی تھی، جو عوام کی امیدوں پر پورا اتر رہی تھی، لیکن کیونکہ یہ منظور نہیں تھا کہ عوام کی داد رسی کی جائے، تو اس لیے اس حکومت کو گھر بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں کہ کس طرح واقعات ہوئے، لیکن آج تک کسی نے بھی ان ہزارہ برادری والوں کی اس طرح مدد نہیں کی۔ یہ جو واقعہ ہوا گزشتہ ہفتے، کس طرح ایک ہی خاندان کے 5 افراد کو اور باقی اٹھا کر رات کو لوگ داخل ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ سیکیورٹی کم ہے، سخت نہیں ہے، کس طرح وہ اندر داخل ہو کر ان کو ہاتھ پہ باندھ کر ان کو ذبح کر کے اور بڑے آرام سے محفوظ طریقے سے نکل جاتے ہیں۔
کیا اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ کیسے ہوا، کن لوگوں نے مخبری، کن لوگوں نے انہیں بتایا، کون لوگ تھے، کیا یہ باہر سے لوگ آئے تھے یا اندر سے لوگ اٹھ کر لوگوں نے یہ قتل عام کیا؟ یہ سوال ضروری ہے، یہ سوال کو تلاش کرنا ہے۔ آج جس طرح جو سیاست کی جا رہی ہے لاشوں کو، میتوں کو رکھ کر سامنے، یہ ایک بری روایت ہے۔ میں پہلے دن سے میں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کو بغیر کسی مطالبے کے، بغیر سب سے پہلے جس طرح انہوں نے ٹویٹ کی تھی اسی طرح ان کو جانا چاہیے تھا اور جا کے ان کے غموں میں شریک ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کی نااہلی ہے یا عقبت اندیشی ہے یا جو بھی آپ اسے نام دیں، تو وہ نہیں گئے، جس کی وجہ سے سیاستدانوں کو ان پر تنقید کرنے کا موقع ملا۔ ایک ہماری سیاستدان جو نئی سیاستدان ہیں ابھی، جو کبھی بے نظیر بن جاتی ہے، کبھی جو نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم اس کو خطاب کیا دیا جاتا ہے کہ وہ اس طرح وہ بیہیو کر رہی ہے یا اس طرح کی وہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ یسرن اور بے نظیر کے اور بھی بہت سارے ان کے کارنامے ہیں، ان کے نام پر ہسٹری بنی ہوئی ہے۔ جس طرح بے نظیر کے دور میں یہ پہلی وزیر اعظم بے نظیر جنہوں نے اپنے حکومت کے دوران اپنے بیٹی کی ولادت دی، ولادت ہوئی۔ بلاول بھٹو یعنی دنیا کا واحد وہ بیٹا ہے، بچہ ہے جو سب سے پہلے جو کسی بھی خاتون وزیر اعظم کا یا پریزیڈنٹ کا جو ہوتا ہے وہ دوران حکومت اولاد ہو۔ اسی طرح یسرن دوسری عورت ہیں یہ جو نیوزی لینڈ کی، جن کے ہاں اولاد ہوئی۔ تو کیا یہ ریکارڈ بھی توڑنے کی کوشش کی جائے گی؟ جو مجھے یقین نہیں ہوگا، لیکن کیونکہ نہ ہی انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے انشاءاللہ اور نہ ہی ان کی یہ خواہش بھی پوری ہوگی۔ ہمارے لوگوں کو یہ عجیب ہے کہ کبھی کس کو اٹھا کر کس سے ملا دیتے ہیں اور کبھی اٹھا کر کس سے ملا دیتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اس طرح اتنا بھی زیادہ نہیں جانا چاہیے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو ناظرین، آج نواز شریف صاحب نے اپنے دور حکومت نے جو کیا وہ ایک قصہ پارینہ ہے، ہمیں اسے دہرانا نہیں چاہیے، لیکن اس لیے دہراتے ہیں کہ جب ان کے اپنے اٹھ کر دوسری حکومت کو جب وہ آئینہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو واپس پھر ان کو آئینہ دکھانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ یہ خود ہی اپنے زخموں کو قرید کر لوگوں کو دوبارہ یاد تازہ کرتے ہیں، لوگوں کی میموریوں کو دوبارہ یہ ریفریش کرتے ہیں خود اپنی حرکتوں سے۔ اور کیا بھٹو اور کیا یہ مریم نواز شریف جس طرح یہ سیاست کر رہی ہیں، یہ اپنے ہی راستے میں کانٹے بکھیر رہی ہیں۔ یہ کوشش تو کرتی ہیں کہ عمران خان کو یا موجودہ حکومت کو یا فوج کو یہ نیچا دکھائیں، لیکن الٹا خود یہ نیچے ہو جاتی ہیں۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ عمران خان کو جانا چاہیے تھا، آئندہ بھی اس قسم کا کوئی واقعہ ہو تو انہیں فوراً جانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک عام واقعہ نہیں ہے، اور کوشش کریں کہ ان کو سیاست کا موقع نہ دیں۔ لیکن جو دوسری بات جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو مطالبات پیش کیے اور جو ان کی کچھ شرائط ایسی جو بیچ میں انوالو ہو گئے، جس کی وجہ سے عمران خان کو اس طرح کے بیانات دینے پڑے جو نہیں دینے چاہیے تھے۔ کچھ بھی ہے، آپ ایک پولیٹیشنز ہیں، آپ کوئی عامر نہیں ہیں، تو لیکن جو ان کے مطالبات تھے جو ان کمیٹی کے کہ بھئی کچھ ان کارکنوں کو چھوڑ دیا جائے جنہوں نے اقرار جرم کر چکے ہیں، کچھ اوروں کو جو قاتل ہیں اس قسم کے، تو یہ اس قسم کی آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس قسم کے مطالبات نہ رکھیں جس سے ایک معاشرے میں غلط اثر جائے۔ ہم پاکستان کے تمام شہری، پاکستان کے تمام افراد جو ہیں آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ہم ہر موقع پر، ہر حال میں آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور آپ کو سپورٹ کرتے رہیں گے۔ خدا را آپ کسی بھی سیاسی اس کا حصہ نہ بنے، سیاست کا حصہ نہ بنے، کسی کو سیاست نہ چمکانے دیں، اس سے آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا، آپ کے جو بیچارے لواحقین ہیں ان کے لیے بھی اچھا ہوگا کہ حکومت کو زیادہ سے زیادہ مدد کرے گی جب ان پر عوام کا پریشر ہوگا۔ تو یہ آج کی میری ویڈیو تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو میں آپ سے پھر درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ، اپنا اور سب گھر والوں کا اور اپنے اڑوس پڑوس کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔